بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے۔ اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے لکھا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ پہلی بیٹی پیدا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو، خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں، وہ اس بچی پر، اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، ہر رشتے میں، ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس کو پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل ہے بائیں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، تو وہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے، یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ تو چونکہ دین سیکھا نہیں تو کچھ عیاشی میں پڑھ کے کھلونا بنا لیتے ہیں، کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، ماں نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، کسی بہن نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، باپ نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے ماحول کی چیز ہے اور میں آئے دن یہ بھگتتا رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں اور کڑتا بھی رہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یا میری ایک آواز ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور پہنچے بھی صحیح تو کوئی سنے، یہ میرے بس میں کہاں ہے، سن بھی لے اور اس کو سمجھے عمل کرے، یہ میرے بس میں کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس طرح عورت کو پیس کے رکھتا ہے اور اس کی ماں کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیٹی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، وہ بہن کے روپ میں ہے تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ پورے ملک میں ہمارے یہ تباہی آئی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی شہوت غلط لفظ نہیں ہے، خواہشات کو کہتے ہیں، خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا کہ کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ، جس گھر میں عورت نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا سانو ساڑھے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے، ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تو اس سے جو ڈپ جاندی ہے۔ اکمو اولاد دے مقدر پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے،
ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے، آپ ہی نکالو، آپ ہی پڑھو۔ لیکن اچھا انسان کیسے بنے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے، اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ تو میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی، یہ تو خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک دن مجھ سے کہنے لگا، سانو ساڑھے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے، ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تو اس سے جو ٹپ جاندی ہے۔ اگوں اولاد دے مقدر ہے، پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ یہی قضیہ سب کے ساتھ، جتنے آپ کو یہ بڑے مالدار نظر آتے ہیں، یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس سے نکل نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا، اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو یہ علم بہت اعلیٰ دیا ہے۔ ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے، بنو عباس کا، اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا، تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ 1964 میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں، پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسے؟ وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی، بڑے ٹھاکر قسم کے، متکبر قسم کے، ان میں مولوی کا تصور نوکر کا تھا، اور نوکر بھی کمی، اور ڈاکٹر بہت خوبصورت پکچر تھی، اب آپ لوگوں نے خود بگاڑ دی۔ اب اکثر ڈاکٹر کاروباری ہیں، ڈاکٹر تو ہیں نہیں، ادھر سے بھی کمیشن لے لو، ادھر سے بھی کمیشن لے لو۔ کسی کمپنی والے نے گاڑی دے دی تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو، کسی نے ایک ٹرپ کروا دیا تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو۔ پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے، 70 کی دہائی میں ان کو دیکھتے لوگ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ حرص نہیں تھی، یہ ہوس نہیں تھی۔
اور مولوی صاحب بیچارہ روٹیاں مانگنے والا ہوتا تھا. تو میرے والد مجھے کہتے ہیں تو مولوی بن کے کرنا کیے, تو میری نک وٹا چھڑ دیا. اور پھر گالیاں نکالتے جو پنجاب کے زمینداروں کا بڑا خوبصورت ایک علم ہے, ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ واہ 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 واہ, گالیاں نکالتے. تو میں صبر سے چلتا رہا اور وہ ذلت برداشت کرتا رہا. آج اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہو, آپ میری بات سنیں. تو یہ علم اللہ نے مخلوق کو بھی دیا ہے. میں مکھی کی بات کر رہا. مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے, ہمارا دماغ تو اچھا خاصا, مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور اس میں 1,30,000 خلیے ہوتے ہیں جس کو سیل کہتے ہیں آپ. 1,30,000 سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ, اور اس خالق پہ قربان جاؤں 1,30,000 سیلز, اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ ریشے. 5 کروڑ. کون ہے جو یہ مکھی میں یہ سب کچھ پیدا کر رہا؟ اور اس کے چھوٹے سے ماتھے پر, ہمارا کتنا بڑا ماتھا اور چہرہ ہے, 2 آنکھیں, اس کے چھوٹے سے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں. اب مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا, وہ کم وقت پیچھے بھی دیکھ لیتی, ادھر بھی دیکھ لیتی, ادھر بھی دیکھ لیتی, آگے بھی دیکھ لیتی, اوپر بھی دیکھ لیتی, نیچے بھی دیکھ لیتی. تو اب کہیں سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو وہ گئی. اس کے جو دماغ کے سینسر ہے وہ فوری جدھر سے بھی کوئی آتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کی اگلی ٹانگوں کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں, پچھلی کو نہیں, کیونکہ انہوں نے اگلی سے یوں کرنا ہے, تو اس کی اگلی ٹانگوں کو وہ حکم دیتے ہیں اور وہ یوں جمپ لگاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. یہ سائنس تو اللہ نے مکھی کو بھی دی ہوئی. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ نے مکھی کو قرآن میں ذکر کیا ہے. ابھی مچھر کی سناؤں تو پتہ نہیں وہ کتنا کتنا اس کے اندر عجائب و غرائب نکل آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر جو میرے بندوں کو پکارتے ہو تو ان سے کہو ایک مکھی بنا. میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا, 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے. اسی تبلیغ کے سلسلے جیسی فرقہ واریت اور نفرت یہ انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے, پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. ایک ہمارے عوام کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. کبھی آپ نے کھول کے اناٹومی پڑھنے سے آپ اچھی خاتون بن سکتی ہو یا آپ اچھے انسان بن سکتے ہو؟ میں صومالیہ گیا, وہاں کی زبان ہاؤسا ہے لیکن سب عربی جانتے, شوق سے پڑھتے. اور صبح صبح بچے جو جا رہے ہوتے ہیں اسکول, ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے ہیں, ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے, قرآن پڑھتے جاتے ہیں, قرآن پڑھتے آتے ہیں. اور اکثریت وہاں حافظ ہے اور 100% نمازی. ایک صومالی بے نمازی نہیں ہے, ایک صومالی مرد اور عورت. وہ غریب سا ملک ہے, کہتے ہیں غربت کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں. کوئی چور نہیں وہاں, نہ چوری ہوتی ہے, نہ قتل ہوتا ہے, نہ زنا ہوتا ہے. عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے راستے میں دیکھا بڑی بڑی ریڑیوں پر نا ان نوٹ کی گڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے, اور بوریوں میں بھی. واللہ میں سمجھا یہ وہ کاغذ کے نکلی نوٹ ہیں جو بچے کھیلتے ہیں نا, تو کھیلنے کے لیے وہ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں. تو میں یہی سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن میں پھر بازار سے گزرا تو پھر وہ ریڑیوں پہ جیسے یہاں سیب پڑے ہوتے ہیں
کیلے پڑے ہوتے، وہاں کوئی نوٹ پڑے ہو، تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ اتنے یہ نقلی نوٹ کس لیے ہیں؟ انہوں نے کہا نقلی نہیں ہیں، یہ منی ایکسچینجر بیٹھے ہیں ہمارے، یہ جاؤ کہ دیکھو کچہری بازار منی ایکسچینجر باہر کلاشنکوف والا کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بوریوں میں ٹرالی کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے۔ اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنے، اچھی بیوی بنے، ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا نذیرا وداعیا الی اللہ بہ وسراجا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الی الاسود والاحمر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، اس نے فرمایا میرے اللہ نے، غور سے سنیے، میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے ہے، کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے آپ۔ دیکھیں نا، آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے ہوتا ہے، جو سامنے بیٹھے ہوں، اور جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتی انہو لمن المرسلین، وہ آئیں گے میرے رسول، وہ آ گئے، وہ آ چکے ہیں، اور کہا جا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ بی بی سعدیہ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھی اپنی گدھی پر، وہ مریل ٹٹو گدھی، جب آپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلانگ لگائی اور قبلہ رخ ہو کے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، پھر سجدہ کیا۔ اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 دفعہ اس نے سجدہ کیا۔ آواز آئی پھرا دو، سب کو پتا چل جائے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم ایک وکالت کو کیا کہتے ہو، کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرطے کہ تم غلام مصطفیٰ بن کے دکھا دو۔ پھر آواز آئی، اگلی سنیں، وہ اس سے بھی عجیب ہے، اور اس کو آدم کے اخلاق دو، ابھی بچے کی عمر آدھا گھنٹہ ہے، شیش کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، ایوب کا دل دو، داؤد کی شیریں زبان دو، یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی پاک دامنی دو، عیسیٰ کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام انبیاء کو جو دیا ہے اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ آدھے گھنٹے میں 1.25 لاکھ نبیوں کا علم، اور پھر اس کے بعد علم کی پرواز،
اتنی بڑی ہستی کے پیغام ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے ہیں؟ کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو گے تو مقدمہ جیتو گے، سچ بولیں گے تو مقدمہ جیتیں گے؟ ہر ایک کی تاجر سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وکیل سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ سیاستدان سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مزدور سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ مستری سے پوچھو، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور میرا نبی کہتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں دھوکہ ہوگا، اسے ذلت پستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جس قوم میں انصاف ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانتداری ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا۔ چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا۔ سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے کہ ہم کتنی بڑی ہستی کے علم کو ٹھکراتے۔ انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے، آگے مجھے نہیں پتا پیچھے کون کھلوتے ہیں، سجے کھبے والے میں نہیں پتا لگ رہا ہے کون ہے، جو کہ میں فوکس کی تو ہے سامنے۔ میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو؟ مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، اور پیدائش کائنات کو سائنسدان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا، کوئی 25 سے 30 ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی۔ ہم بھی اسی کو لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں، نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی۔ تو 30 ارب سال سے 1000 سال پہلے جب صرف اللہ تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا، زیرو تھا، اور ایک زمانہ کائنات پہ ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جبریل نہیں، میکائیل نہیں، اسرائیل نہیں، اسرافیل نہیں ہے، آسمان نہیں ہے، زمین نہیں ہے، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، پانی نہیں، آگ نہیں، ہوا نہیں، پتھر نہیں، پہاڑ نہیں، لوہا نہیں، تانبا نہیں، پیتل نہیں، سمندر نہیں، دریا نہیں ہے، اور میرا اللہ اکیلا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ اکیلا میرا اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض القاسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله۔ یہ اکیلا اللہ موجود ہے، کچھ نہیں۔ ہمارا سال شروع ہوتا ہے، دیکھو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا۔ یہ تعصب کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے، یہ ہمارا سال ہے۔ وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے، محرم چاند کے گرد گھومتا ہے۔ سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا۔ الشمس والقمر دائبین، اللہ نے سورج چاند کو گھمایا، ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا، ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا، اور اوروں کو، باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا۔ اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی جب میں آج سے 5 سال پہلے ناروے دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا، جس کو اینڈ آف دا ورلڈ کہتے ہیں، اور شمال میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، زمین کا آخری، اس کے اوپر جا کر پھر نارتھ کیپ بن جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا، اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے،
2 مہینے سورج نہیں نکلتا اور 2 مہینے سورج نہیں ڈوبتا، تو سورج کا کیلنڈر ناروے سے 2 گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے۔ آٹوا آخری شہر ہے اور پھر وہاں سے 6 گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا۔ اللہ کی مخلوق بہت دیکھی، پر 2 مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت طاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا۔ شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی ہیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے 2 اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر ہیبت طاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق، بلا وہو الخلاق العلیم، کتنا بڑا خالق۔ ایک ہمالیہ پہاڑ کو دیکھا، اس کی چوٹی ننگی تھی، سارا سلسلہ ننگا تھا۔ کئی 100 میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں 15-20 دن کے لیے کھلا ہوتا ہے، ورنہ سارا سال بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈو سے ڈھاکا، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بالکل کھلا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں 10-15 دن ہی کھلا ہوتا ہے، باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے۔ جب میں ادھر بیٹھا تھا، جب اعلان سنا میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی ہیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا، ہزاروں کتابیں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ میری آنکھیں پھٹ گئی اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ مسجد میں نعرے لگوانا تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر، مسجد اللہ کا گھر۔ یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں، نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں اللہ کے واسطے۔ ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں، مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ نعرے لگانے تو کہیں باہر لگاؤ، مسجد میرے اللہ کا گھر ہے، مقام ادب ہے، مقام ادب ہے، یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بالکل میری آنکھیں پھٹ گئی۔ اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر، اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپی طاری ہوئی اور میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، تو کتنا بڑا ہے۔ وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں 2 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، کہیں 4 مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے، نہ نکلتا ہے جی، اور اگلے 4 مہینے میں ڈوبتا نہیں۔ تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے۔ جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی، دن ہے کہ رات ہے، ویسے تو گھڑی موجود تھی پتہ ہے، لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتہ نہیں، چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ رات ہے، رات ہے۔ تو وہاں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں، صرف بر صغیر کے نہیں، عرب کے نہیں، عجم کے نہیں، دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے، مانے یا نہ مانے۔ اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو چاند موجود ہے، چاند کو دیکھو، حساب لگاؤ، چاند موجود ہے تو رات ہے، چاند موجود نہیں تو دن ہے، چاہے اندھیرا ہو چاہے اجالا ہو، چاند کو دیکھتے جاؤ، ٹائم بناتے جاؤ، حساب سے چلتے جاؤ۔ وہاں جا کے مجھے پتا چلا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا۔ اس کی سب سے بڑی جو بندگی ہے وہ تو روزہ ہے، اور روزے کے بعد سب سے بڑی بندگی قرآن کی تلاوت۔ میرے نبی جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ پورا مہینہ قرآن کا دور فرماتے تھے، اور جس آپ نے 9 رمضان دیکھے، 2 ہجری میں فرض ہوا اور 11 ہجری آپ کا انتقال ہو گیا۔ 11 ہجری کا رمضان آپ نے نہیں دیکھا، تو محرم میں 11 ہجری شروع ہوئی اور ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا تکرار کیا۔ پہلے جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے، پھر جبریل پڑھتے تھے، پھر آپ پڑھتے تھے۔ تو جس سال آپ دنیا سے گئے اس سال 2 دفعہ قرآن کو ختم کیا گیا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، اذا التبست علیکم الامور کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، جب اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فإنہ ماحل مصدق وشافع مشفع، یہ جس کے بارے میں جھگڑا کرے گا اللہ وہ اس کا جھگڑا بھی مانے گا، جس کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش بھی قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارے گا یعنی اس کے تابع ہو کر، تو یہ قرآن اسے جنت میں لے جائے گا۔ من جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو اسے پیچھے رکھے گا
اسے قرآن دھکا دے کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو جتنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پر اور دین کو بیان کر رہے ہیں، وہ دین نہیں بیان کر رہے، وہ تو لڑائیاں کر رہے ہیں۔ کوئی رفع یدین پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی 8-20 پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ جھگڑے کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی جنگوں پہ جھگڑے کر رہا ہے۔ وہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال کرنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کن چیزوں میں پھنسا دیا ہے جن کا آخرت میں آپ سے سوال نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ لوگ چلے گئے، جو کیا وہ ان کا اجر، جو غلط کیا وہ ان کا گناہ۔ تم سے تھوڑے پوچھا جائے گا، قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من رب، تیرا رب کون ہے؟ لوگوں کو بتاؤ کہ رب کون ہے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے۔ لوگوں کو بتاؤ اسلام کیا ہے۔ میرے نبی نے کیا بتایا کہ اسلام 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ ابتدا ہے، اور انتہا کیا ہے؟ بنی الاسلام علی 5۔ اور انتہا کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ اور جتنے یہ یوٹیوب پر، میں تو بہت کم سنتا ہوں جو کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن تھوڑا بہت جب کبھی سنتا ہوں تو اتنے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے، اتنی اخلاق سے گری ہوئی گفتگو ہوتی ہے کہ رونا آتا ہے۔ لگتا ہے ان لوگوں نے کبھی سیرت پڑھی کوئی نہیں کہ میرے نبی کس طرح، کیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا اخلاق کا۔ اور پھر ما تقول فی ھذا الرجل، یہ ہستی کون ہے؟ جناب رسول اللہ۔ تو اپنے نبی کی زندگی بتاؤ۔ تو یہ سوال ہیں جو ہم سے پوچھے جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن 4، زمین انسان کے پاؤں کو پکڑ لے گی جب تک چند سوال نہ ہو۔ ان عمرہ فیما افناہ، بتاؤ میرے بندے بندی زندگی کہاں خرچ کی؟ ان شبابہ فیما ابلاہ، جوانی کہاں کیسے گزاری؟ ان علمہ ما عمل بہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا عمل کیا؟ ان مالہ من این اکتسب وفیما انفق، پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یہ سوال ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر ان کو ابھارو، کن چیزوں پہ لڑ رہے ہو۔ پھر ایک دوسرے پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے، وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا تم اس لیے بیٹھے ہو کہ لوگوں کو کی زندگی برباد کرو، ان کا وقت ضائع کرو؟ تو میری آج کی گفتگو صرف قرآن کی عظمت پر تھی کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی کا راہبر بنائیں اور اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ قرآن کا صحیح ترجمہ پڑھ لیں تو آپ سامنے بیٹھنے والوں کو پکڑ سکتے ہیں کہ کیا بول رہے ہو۔ تو میری گزارش ہے تراویح کا اہتمام کریں، لوگوں کو سحری کھلائیں، لوگوں کو افطاری کروائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ماشاءاللہ۔ ایک آدمی کو 1 گھونٹ لسی پلا دو تو اس کے روزے کا پورا اجر آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ تو بہت لوگ ہیں ماشاءاللہ دسترخوان چلاتے ہیں، اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے۔ کئی ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے دسترخوان حرمین میں چلتے ہیں، اللہ نے اس کی بہت اعلیٰ جزا عطا فرمائے۔ تو قرآن کے ساتھ دل لگائیں میری آج کی گفتگو کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اور میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت، یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی، یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے۔ اس طرح میرے نبی نے یوں اشارہ کر کے دیکھا۔ یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے، بیٹیاں نہ ہوں، اور بہنوں کو حصہ بھی دے، شادی بھی کرے، رخصت بھی کرے، خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی۔ پہلی بیٹی پیدا ہو، پہلا بیٹا پیدا ہو، ہم خوشی مناتے ہیں، دیگیں چڑھاتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر پہلی بیٹی پیدا ہو، خامند بھی خوشی منائے اور بیوی بھی، یہ شرط ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں،
وہ اس بچی پر اس ماں پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے، جس کو تو نے جنا ہے وہ بھی کمزور ہے، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا، بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی، مقام دیا، ہر رشتے میں ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے، یہ تمہاری ہوس کو پورا کرنے کا آلہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے عزت دی ہے، اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل ہے بائیں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو بائیں طرف سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا، تو وہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، سیدھی طرف دل نہیں ہوتا، دل الٹی طرف ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے۔ تو چونکہ دین سیکھا نہیں تو کچھ عیاشی میں پڑھ کے کھلونا بنا لیتے ہیں، کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا پیٹنا گالیاں دینا، ماں نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، کسی بہن نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا، باپ نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ یہ میرے ماحول کی چیز ہے اور میں آئے دن یہ بھگتتا رہتا ہوں، سنتا بھی رہتا ہوں اور کڑتا بھی رہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یا میری ایک آواز ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور پہنچے بھی صحیح تو کوئی سنے یہ میرے بس میں کہاں ہے، سن بھی لے اور اس کو سمجھے عمل کرے یہ میرے بس میں کہاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس طرح عورت کو پیس کے رکھتا ہے اور اس کی ماں کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیٹی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، بیوی کے روپ میں ہے تو ذلیل ہو رہی ہے، وہ بہن کے روپ میں ہے تو اس کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا ہے۔ یہ پورے ملک میں ہمارے یہ تباہی آئی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی شہوت غلط لفظ نہیں ہے، خواہشات کو کہتے ہیں، خواہشات کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے۔ سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا کہ کسی بھی گھر کی رونق عورت کے ساتھ، جس گھر میں عورت نے ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا سانو ساڑھے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تا ہوئے، ایسا کدی ہسپتال کدی کلینک کدی اینجیوگرافی کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تا اس سے جو ڈپ جاندی ہے۔ اکمو اولاد دے مقدر پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے، آپ ہی نکالو آپ ہی پڑھو۔ لیکن اچھا انسان کیسے بنے یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ تو میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔
یہ تو خواب ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی. میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے. وہ کہتا ہے ایک دن مجھ سے کہنے لگا سانو ساڑھے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑی اولاداں نو ہوئے تو ہوئے. ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تو اس سے جو ٹپ جاندی ہے. اگوں اولاد دے مقدر ہے پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے. یہی قضیہ سب کے ساتھ. جتنے آپ کو یہ بڑے مالدار نظر آتے ہیں، یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس سے نکل نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا، اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا. اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو یہ علم بہت اعلیٰ دیا ہے. ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے، بنو عباس کا. اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتے تھے. تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا. 1964 میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل اسکول میں، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں، پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا. ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسے؟ وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی، بڑے ٹھاکر قسم کے، متکبر قسم تھے. ان میں مولوی کا تصور نوکر کا تھا، اور نوکر بھی کمی، اور ڈاکٹر بہت خوبصورت پکچر تھی. اب تو آپ لوگوں نے خود بگاڑ دی. اب اکثر ڈاکٹر کاروباری ہیں، ڈاکٹر تو ہیں نہیں، ادھر سے بھی کمیشن لے لو، ادھر سے بھی کمیشن لے لو. کسی کمپنی والے نے گاڑی دے دی تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو، کسی نے ایک ٹرپ کروا دیا تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو. پہلے ڈاکٹر ہوتے تھے. 70 کی دہائی میں ان کو دیکھتے لوگ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ حرص نہیں تھی، یہ ہوس نہیں تھی. اور مولوی صاحب بیچارہ روٹیاں مانگنے والا ہوتا تھا. تو میرے والد مجھے کہتے ہیں تو مولوی بن کے کرنا کیے، تو میری نک وٹا چھڑ دیا. اور پھر گالیاں نکالتے. جو پنجاب کے زمینداروں کا بڑا خوبصورت ایک علم ہے، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ واہ 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 واہ، گالیاں نکالتے. تو میں صبر سے چلتا رہا اور وہ ذلت برداشت کرتا رہا. آج اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہو، آپ میری بات سنیں. تو یہ علم اللہ نے مخلوق کو بھی دیا ہے. میں مکھی کی بات کر رہا. مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے، ہمارا دماغ تو اچھا خاصا، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں
1,30,000 خلیے ہوتے ہیں جس کو سیل کہتے ہیں آپ. 1,30,000. سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ. اور اس خالق پہ قربان جاؤں 1,30,000 سیلز، اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ ریشے. 5 کروڑ. کون ہے جو یہ مکھی میں یہ سب کچھ پیدا کر رہا؟ اور اس کے چھوٹے سے ماتھے پر، ہمارا کتنا بڑا ماتھا اور چہرہ ہے، 2 آنکھیں، اس کے چھوٹے سے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں. اب مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا، وہ کم وقت پیچھے بھی دیکھ لیتی، ادھر بھی دیکھ لیتی، ادھر بھی دیکھ لیتی، آگے بھی دیکھ لیتی ہے، اوپر بھی دیکھ لیتی ہے، نیچے بھی دیکھ لیتی. تو اب کہیں سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو، وہ گئی. اس کے جو دماغ کے سینسر ہیں وہ فوری جدھر سے بھی کوئی آتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کی اگلی ٹانگوں کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں، پچھلی کو نہیں، کیونکہ انہوں نے اگلی سے یوں کرنا ہے، تو اس کی اگلی ٹانگوں کو وہ حکم دیتے ہیں اور وہ یوں جمپ لگاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. یہ سائنس تو اللہ نے مکھی کو بھی دی ہوئی. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ نے مکھی کو قرآن میں ذکر کیا ہے. ابھی مچھر کی سناؤں تو پتہ نہیں وہ کتنا اس کے اندر عجائب و غرائب نکل آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر جو میرے بندوں کو پکارتے ہو تو ان سے کہو ایک مکھی بنا. میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے. اسی تبلیغ کے سلسلے جیسی فرقہ واریت اور نفرت یہ انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. ایک ہمارے عوام کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. کبھی آپ نے کھول کے اناٹومی پڑھنے سے آپ اچھی خاتون بن سکتی ہو یا آپ اچھے انسان بن سکتے ہو؟ میں صومالیہ گیا، وہاں کی زبان ہاؤسا ہے لیکن سب عربی جانتے، شوق سے پڑھتے. اور صبح بچے جو جا رہے ہوتے ہیں اسکول، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے. قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں. اور اکثریت وہاں حافظ ہے اور 100% نمازی. ایک صومالی بے نمازی نہیں ہے، ایک صومالی مرد اور عورت. وہ غریب سا ملک ہے، کہتے ہیں غربت کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں. کوئی چور نہیں وہاں، نہ چوری ہوتی ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ زنا ہوتا ہے. عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں. اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے راستے میں دیکھا بڑی بڑی ریڑیوں پر نا ان نوٹ کی گڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے اور بوریوں میں بھی. واللہ میں سمجھا یہ وہ کاغذ کے نکلی نوٹ ہیں جو بچے کھیلتے ہیں نا، تو کھیلنے کے لیے وہ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں. تو میں یہی سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن میں پھر بازار سے گزرا تو پھر وہ ریڑیوں پہ جیسے یہاں سیب پڑے ہوتے ہیں، کیلے پڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نوٹ پڑے ہوتے. میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ نقلی نوٹ کس لیے ہیں؟ انہوں نے کہا نقلی نہیں ہیں، یہ منی ایکسچینجر بیٹھے ہیں ہمارے. یہ جاؤ کہ دیکھو کچہری بازار منی ایکسچینجر باہر کلاشنکوف والا کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں. اور وہ بوریوں میں ٹرالی کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے. اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے. اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنیں، اچھی بیوی بنیں. ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے
یتبع المیت ثلاث، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی۔ علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو تو ان کو وہاں دفن کر دیا۔ تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر۔ تو صحابہ نے کہا ابھی تو دفن کیا ہے لہذا نکال لیتے ہیں۔ تو قبر کشائی کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا تو جب میں نے ایسے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَّرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، اللہ، میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی تھی، یتلألأ۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے یتبع المیت ثلاث، جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی، اہلہ ومالہ و اولادہ۔ عربوں میں یہ رواج تھا جب کوئی سردار مرتا تھا تو اس کی میت کے ساتھ رشتہ دار بھی، اور اس کا جو گھوڑے، اونٹ، خچر، گدھے، اس کا مال وہ سارا ساتھ جاتا تھا، اور رشتہ دار بھی، اور تیسرا فرمایا عمل بھی۔ تو یرجع اثنان و یبقى واحد، دو تو واپس چلے جاتے ہیں، جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں یہ رسم تھی، وہ بھی واپس چلا جاتا ہے، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، عمل باقی رہ جاتا ہے۔ تو اگر وہ اچھا ہے تو وہ کامیاب ہے، اور برا ہے تو قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے قبر سے خوفناک منظر کوئی نہیں دیکھا، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں عذاب قبر دکھا دوں، لیکن پھر تم اپنے میتوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ لیکن اگر وہ اپنے عمل کو ساتھ لے کر گیا ہے، علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عمر کے زمانے میں، راستے میں انتقال ہو تو ان کو وہاں دفن کر دیا۔ تو ایک مقامی آدمی نے کہا یہ ریتلی زمین ہے، یہاں جانور ہیں جو زمین کھود کے میت کو نکال کے کھا جاتے ہیں، تو اس کو یہاں سے نکالو، آگے ایک سخت زمین ہے وہاں دفن کر۔ تو صحابہ نے کہا ابھی تو دفن کیا ہے لہذا نکال لیتے ہیں۔ تو قبر کشائی کی گئی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قبر میں اترا تو جب میں نے ایسے دیکھا تو وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَّرِ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، اللہ، میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل چکی تھی اور نور سے جگمگا رہی تھی، یتلألأ۔ اور اس سے عجیب بات، میت غائب تھی، اللہ نے اس کو غائب کر دیا۔ ایسے ہی ایک واقعہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، جب ان کو اہل مکہ نے شہید کیا تو 40 دن ان کی لاش لٹکی رہی، اور اس کا
ایک ذرہ بھی جسم کا خراب نہیں ہوا، تر و تازہ۔ تو آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد کو بھیجا کہ جاؤ اس کی میت کو لے کے آؤ۔ تو جب انہوں نے اتار لی تو قریش کو پتہ چل گیا، وہ پیچھے بھاگے، یہ آگے بھاگے۔ جب دیکھا کہ وہ سر پہ آ گئے ہیں تو انہوں نے میت کو زمین پہ رکھا اور تلواریں نکال لی۔ تو جب وہ قریش حملے کے لیے آئے تو ایسے زمین پھٹی اور میت اس میں غائب ہو گئی۔ تو قریش کہنے لگے ہماری تو لڑائی اس کی وجہ سے تھی، تم سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا، وہ تو غائب ہو گئی، واپس چلے گئے۔ تو جب عمل اچھا ہوتا ہے آگے ایک پورا نظام ہے۔ دیکھو نا، اللہ نے اپنے نبی کو بیڈ روم میں نہیں سلایا، موت کے بعد قبر میں ڈالا۔ تو اگر اللہ راضی ہے تو قبر مزے کی چیز ہے، کوئی خوفناک چیز نہیں ہے۔ اور وہاں مجھے 4-5 سال پہلے روضہ مبارک کے انجینئر ملے، انہوں نے آ کے مجھے وہ سارا نقشہ دکھایا کہ جہاں ہم کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں وہ آپ کی قبر مبارک اس سے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو بھرائی ہوتی رہی، مدینے کی زمین اوپر ہوتی گئی، قبر نیچے 30 فٹ نیچے ہے۔ تو عمل ہے تو اللہ راضی ہے۔